السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویوز آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں رہیں دعا بھی کرتے ہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ویوز آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتائیں گے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یعنی کہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا خاص وظیفہ کہ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ دنیا سے قطع تعلق ہو جاتا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ تعالیٰ کا خاص مہمان ہوتا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کی یہ فضیلت ہے اور اس کی وہ ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص کسی جگہ ڈیرا جما کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے کہ کسی جگہ بندہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرا کوئی کام ہوگا میں پھر اٹھوں گا، تو اعتکاف والا بھی وہ خوش قسمت ہے اور وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر یہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما، اور میرے مطلب ہے کہ اور لوگوں کی مغفرت فرما۔ تو اعتکاف کرنے والا خوش نصیب شخصوں میں سے شخص ہے۔ تو بعد اسی طرح اعتکاف کی فضیلت یاد رکھیں گے، اعتکاف کی بہت قدیمی عبادت ہے کہ جب تعمیر کعبہ ہوا، اور تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو صاف رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت قدیمی عبادت ہے، اور دین ابراہیمی کے اندر بھی اعتکاف تھا، اور جس موسیٰ علیہ السلام کو سینہ پر گئے تو 40 دن کی جو چلا کہ وہ بھی اعتکاف کی ایک صورت تھی۔ داؤد علیہ السلام کو جب زبور ملی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کر اپنے معبد خانے میں بیٹھ جاؤ، عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، پھر تمہیں کتاب ملے گی۔ تو اسی طرح سے اعتکاف بھی خاص عبادت ہے، اور پھر رمضان کی خصوصی جو عبادت ہے وہ اعتکاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خالص سراسر اپنی بندگی کے لیے بنایا تھا، پھر دنیا نے انسان کو اپنے لالچ میں، طمع میں اور پھنسا دیا، اور پھر اسی طرح سے انسان کو جب بنایا گیا تو اس کو اس لیے کہ وہ عبادت کرے، لیکن دنیا کی حرص نے اس کو پھر جو ہے وہ غافل کر دی انسان کو، اور انسان یہ کوشش کرتا ہمیشہ کہ 2 جمع 2 4، یعنی 2 اور 2 4 کی رٹ لگائی ہے، اور اسی کو بڑھاتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ جو چیز بھی اس کے پاس، تو اسی طرح اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو جلد نصیب ہوتی ہے بنسبت دوسری عبادات کے۔ تو اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا شخص نیکیاں ہی کماتا رہتا ہے، گویا کہ اس نے نیکیاں ہی کی ہیں، اور پھر اعتکاف کے اندر جو سونا بھی عبادت ہے، اور اعتکاف میں جتنے بھی ہم وظائف پڑھیں گے، اعتکاف کے اندر ہم جتنی عبادات کریں گے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہوں گی، اور اس کے اندر بہت زیادہ اجر ہی اجر ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 دن یا 1 رات کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا اللہ تعالیٰ فاصلہ کر دیتا ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ جس طرح زمین آسمان۔ اب یہ سوچئے کہ 1 دن کا اعتکاف کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ سے اتنے راضی ہوتے ہیں، اور جس طرح کہ 1 دن کا اعتکاف کرنے والا شخص دوزخ سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ آپ اپنی خوش نصیبی پہ خود اندازہ لگیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے گا کہ گویا اس نے 2 حج ادا کیے، 2 عمرے ادا کیے۔ یہ بھی حدیث پاک دیکھیں اس میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے آخری 10 دنوں کا
تو گویا کہ اس نے جو ہے 1000 سال عبادت کی۔ اور پھر یہ بھی روایت میں ملتا ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد کی میخیں ہوتی ہیں اور وہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، جب وہ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، مسجد سے وہ غائب ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کی تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب ان کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو فرشتے ان کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے ویورز، تو وہ اپنے بارے میں فکر کرتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بندہ ایک لمحے کا فکر کرتا ہے، یعنی ایک لمحے کا فکر 1000 سال کے ذکر سے افضل ہے۔ فکر بندہ کیا کرتا ہے کہ بندہ بیٹھ جاتا ہے اعتکاف میں کہ یہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوں، تو میری قبر بھی اتنی تھوڑی سی جگہ ہوگی، وہاں پر نہ اے سی ہوگا، نہ ایئر کنڈیکشن ہوگا، نہ لائٹ ہوگی، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ پنکھا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بندہ اپنے لیے فکر کرتا ہے، تو یہ فکر کرنا اس کے لیے 1000 سال کے ذکر سے افضل ہے۔ اور پھر بندہ یہ فکر کرتا ہے کہ دیکھیں میں اس کائنات کے اندر آئے ہوں، تو اربوں سال کی کائنات ہے، یعنی میرے سے پہلے ارب سال ہو گئے، اس کے بعد کئی سال ہو جائیں گے۔ اس کائنات کے اندر میں ایک لمحے کے لیے آیا ہوں، اور اس کا پھر ایک لمحے کے لیے جب میں آیا ہوں 70-80 سال کی عمر میں سے بھی کم، تو میری اس کائنات کے اندر پھر کیا حیثیت ہے؟ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پھر ہماری حیثیت جو ہے کائنات کے اندر ایک ذرے سے بھی کم، یعنی ہم اس کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اکڑیں کس بات کے اوپر، پھر ہم غرور کس بات کے اوپر کریں، پھر ہم تکبر کس بات کے اوپر کریں، اور پھر ہم فخر کس بات کے اوپر کریں۔ تو جب اعتکاف میں بندہ بیٹھتا ہے تو جب وہ وظائف بھی پڑھتا ہے تو اس کو وہ ثمرات بھی مل جاتے ہیں، اور اپنے بارے میں بندہ فکر بھی کرتا ہے، فکر مند بھی ہوتا ہے بندہ اپنے لیے۔ تو اسی طرح سے ویورز اعتکاف کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو، اور اس کا خاص وظیفہ بتاؤں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بتایا تو ہمیں سمجھ نہیں ہے، پلیز آپ ویڈیو سکپ کر کے آگے نہ چلیں، آپ کم از کم آپ اس کو دھیان سے سنیں سمجھیں۔ اعتکاف کا جو خاص وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اعتکاف پہ آپ بیٹھیں تو یا واسع المغفرہ اس کو آپ کثرت سے کریں، اور پھر اس کو بھی آپ پڑھیں کہ اللہم اجرنا من النار۔ جرنا پڑھنا، علامہ جرنی نہیں پڑھنا، جرنی پڑھیں گے اللہ مجھے جنت دوزخ سے آزادی دے۔ تو آپ نے مطلب ہے کہ ایسا کرنا، جرنا یعنی کہ سب کو جمع کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، سب کو آپ نے مطلب ہے کہ اس طرح کرنا ہے کہ سارے کے سارے جو ہے نا جمع کے اوپر آ جائیں، کیونکہ اعتکاف کرنے والوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح اعتکاف کی میں قسمیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم اعتکاف واجب۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ منت مانتا ہے کہ اللہ میں پیپر میں پاس ہو گیا، یا میں بیماری سے میری جان چھوٹ جائے، یا میرا فلاں کام ہو جائے، اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو اعتکاف پھر اس کے اوپر کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے، یعنی غیر رمضان میں کوئی واجب اعتکاف چاہے 1 دن کا ہو، ہفتے کا کرے، 3 دن کا، جتنے دن کا کرے وہ روزہ رکھے گا، تراویح کی ضرورت وہاں نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسرا اعتکاف جو آج کل آپ لوگ بیٹھے ہیں، یعنی سنت علی الکفایہ، رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت علی الکفایہ کھلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنت علی الکفایہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر محلے میں ایک شخص بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے کفارہ ادا ہوگا، اور کوئی بھی نہ بیٹھے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اس کو سنت علی الکفایہ ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ اس اعتکاف کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح سے پھر تیسری قسم اعتکاف کی وہ یہ ہے کہ تیسری قسم اعتکاف کی وہ سنت ہے، نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو آپ یہ نیت کر لیں، نویت سنت اعتکاف، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو اس اعتکاف کو آپ کا ثواب ملتا رہے گا، مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اس اعتکاف کو اعتکاف مستحب بھی کہتے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رک جانا، ٹھہر جانا، وابستہ ہو جانا اس کی رضا کے لیے۔ اور اصطلاح شرع میں اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مقررہ وقت کے اوپر آپ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں، اور وہاں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر آپ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلقات کو جوڑیں، یعنی اعتکاف کریں۔
تو اسی لیے قرآن پاک میں کہا انتم عاکفون فی المساجد کہ جب تم مسجد میں ہو اعتکاف کی صورت میں، تو پھر آگے پھر فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تمہارے لیے اس وقت اپنے خواتین کے ساتھ مطلب ہے کہ حقوق زوجیت ادا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور خبر اعتکاف والے حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وظائف بھی پڑھیں، اور کچھ ایسی جب گھر سے نکل کر اعتکاف کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے نوجوان لڑکے وہ موبائل پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں اور تو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف وہ گھر سے نکل آتے ہیں، اعتکاف کے ہم بیٹھتے ہیں، لیکن اعتکاف کے جو اغراض، جو مقاصد ہیں وہ ان کو نہیں پورے کر رہے ہوتے، تو اس طرح ہمارا اعتکاف ضائع ہو جائے گا۔ تو پلیز خبردار، اعتکاف والے خاص کر عبادت میں دھیان دیں، اور جو وظائف بتائے ہیں یا فواسع المغفرہ اور یا اللہم اجرنا من النار، آخر عشرے میں ان کو کثرت کریں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے گا، اور اعتکاف کرنے والوں کی جو دعائیں ہیں وہ امت مسلمہ کے حق میں بھی قبول اور منظور ہوں گی۔ تو ویورز، آپ اگر چینل کو پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز آپ جو ریڈ کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر دیں، اور ویڈیو شیئر اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں شیئر بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینکس۔